کیمیائے سعادت پارٹ 24۔ غرض یہ کہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثرت سے خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کو پہچانا اور عجائب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی منفعتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا، اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط زیب و زینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف و رحمت ذوالجلال کو دیکھا، تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔ فصل اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس۔ آدمی نے جس طرح حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور حق تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے جانا، اسی طرح سے حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس بھی اپنی تنزیہ و تقدیس سے جانتا ہے۔ حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ وہم و خیال آئے اس سے پاک اور مقدس ہے، اگرچہ کوئی جگہ حق تعالیٰ کے تصرف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں، منسوب ہو سکنے سے وہ بری اور منزہ ہے۔ آدمی اس تنزیہ و تقدیس کا نمونہ اپنے میں دیکھتا ہے، اس واسطے کہ جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں، اس واسطے کہ اس لیے نہ مقدار و کمیت ہے نہ وہ قابل قسمت ہے، اور جب کمیت کیفیت قسمت دل سے دور ہے تو دل کا رنگ بے رنگ ہونا بھی ضرور ہے۔ جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو نہ مقدار ہو وہ کبھی خیال میں نہ آئے گی، اس واسطے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے، اور رنگ اور شکلوں کے سوا خیال اور نظر میں کچھ نہیں آتا، اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلانی چیز کیسی ہے، اس کے یہی معنی ہے کہ اس چیز کی شکل کیسی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ جو چیز ان صفتوں یعنی صورت، رنگت، چھوٹائی بڑائی سے مبرہ ہے اسے پوچھنا کہ کیسی چیز ہے بے جا ہے۔ اے عزیز، جس چیز میں چگوں کو دخل نہیں، اگر تو اسے دریافت کیا چاہے تو اپنی حقیقت میں غور کر دیکھ، تو تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے وہ نہ قابل قسمت ہے، اس کی نہ کچھ مقدار نہ کمیت اور کیفیت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ چنگونگی کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جب تو نے خود کو جانا کہ چنگونگی سے پاک اور مبرہ ہے تو یہ بھی جان کہ حق تعالیٰ چنگونگی سے منزہ اور مقدس ہے اور پاک ہونے میں بہت اولیٰ ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چوں اور بے چگوئی کوئی چیز کیوں کر موجود ہو سکتی ہے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ خود بے چوں اور بے چگوں موجود ہیں، بلکہ آدمی اگر اپنے میں ڈھونڈے تو ہزار چیزیں بے چوں اور بے چگوں دیکھے گا، یعنی اپنے میں درد دیکھے، اپنے میں درد دیکھے، غصہ دیکھے، عشق دیکھے، مزہ دیکھے۔ اگر چاہے کہ ان چیزوں کی چونی اور چگوگی دریافت کرے تو نہیں دریافت کر سکتا، واسطے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت ہے نہ صورت ہے۔ اس سوال کو کیوں کر اور کیسا ہے کہ غصہ، درد وغیرہ میں کچھ دخل نہیں، تو معلوم ہوا کہ چیزیں بے چوں اور بے چگوں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آواز یا مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے تو یہ چیزیں کیسی ہیں تو نہیں ہو سکتا۔ آدمی ان کے دریافت کرنے میں عاجز ہے، اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ چوں اور چگونا متقاضائے خیال ہے کہ حس بصر سے حاصل ہوتا ہے، تو خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈتا ہے۔ خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈتا ہے۔ جو چیز کان کی مملکت ہے جیسے آواز، اس میں آنکھ کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ آواز کی چونی اور چگوگی دریافت کرنا محال ہے، اس واسطے کہ جس طرح رنگت اور صورت میں حصے سما سے بے تعلق اور مبرہ ہے،
اسی طرح آواز حسن بصر سے پاک اور منزہ ہے۔